بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کی دلیلیں دے کر مجھے اس بے عقل خدا پرست مخلوق کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ویسے میں ناستک نہیں ہوں، بس اپنے مزاج کا ایک الگ ہی آستک ہوں۔ لیکن بے عقل سے میری مراد ان غافلوں سے ہے جنہوں نے نشے کو حرام بتا کر سب کی ہوش مندی چھین لی، اور کبھی نہ دکھنے والی جنت کے خیالوں کی خماری دے کر دنیا و جہان کے لطف میں زہر گھول دیا۔ کبھی پوچھو اپنی عقل سے کہ جو نظر نہیں آتا وہ حقیقت ہے یا جو نظر کے سامنے ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ فیصلہ کسی سے سن کر یا کسی کی میٹھی باتوں میں آ کر نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی علم آپ کی عقل سے بڑا نہیں ہے۔ اسی لیے قدرت نے دماغ کو سب سے اوپر رکھا ہے کہ جو بات ذہن تسلیم نہ کرے تو اس پر ذرا بھی اعتبار مت کرو، ورنہ یہ جنت جہنم کے نام پر مذہبوں کی افواہیں تمہیں جینے کے قابل بھی نہ چھوڑیں گی۔ چاہے کوئی خدا ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا اور چھو کر محسوس کرنا، یہی ایک حقیقت قدرت کے قریب ہے۔ دیکھو، سنو، محسوس کرو اور سب کچھ اپنے آپ جانو۔ لیکن یہ بات کہنے میں جتنی آسان ہے، کرنے میں اتنی ہی دشوار۔ جنم سے لے کر اب تک ہمارے جو بھی سنسکار رہے ہیں وہ روح میں اتنا بس چکے ہیں، ان کے بنا لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اس سچائی کے راستے پر وہی مضبوط دل والے چلیں جنہیں مرنے سے کوئی پرہیز نہ ہو، کیونکہ جب آپ مذہبوں کی افواہوں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتے دار سب کے سب ایک ساتھ خفا ہو جائیں گے۔ باہر سے تو آپ سختی سے جیت سکتے ہیں، لیکن اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کو سنبھالنا بڑی چنوتی ہے۔ میری مرحوم ماں آج بھی میرے خیالوں میں آ کر چیختی ہے کہ بیٹا، یہ کفر چھوڑ کر اللہ کی پناہ میں آ جا، ورنہ جہنم کی آگ تیرے استقبال میں کھڑی ہے۔ ہر بار میں اپنے اس خیال سے لڑتا ہوں اور یہ پھر سے دوسرا سوال بن کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس میں ماں کی کوئی غلطی نہیں۔ انہیں جو ان کے اپنوں سے ملا تھا اب وہ مجھے دینا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ انہیں ڈر ہے کہیں میں دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ یہ ایک ایسی حالت، ایسی کیفیت ہے کہ انسان کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ پوری زندگی زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی سوچتا رہتا ہے، لیکن یہ سلسلہ تب تک نہیں تھمتا جب تک کہ آپ اپنی عقل و خرد پر یقین کر کے ان خیالی خداؤں کی پہنچ سے باہر نہیں نکلتے۔ مگر یہ کام آپ کو خود ہی کرنا ہوگا کہ سنو، دیکھو اور محسوس کرو، جو اس وقت سامنے ہے وہی پرم ستیہ ہے، اور جس دن اس سے آگے بڑھو گے تو وہ آگے کا سچ تب سمجھ میں آئے گا۔ ابھی فی الحال جہاں ہو اسی کو ایمانداری سے جیو اور جاگرت رہو۔ ہردے میں اجالا ضرور ہوگا، اندھیرے سے لڑنا مت، روشنی کا انتظام کرنا۔ جب روح کا چراغ روشن ہوگا تو ہر کالی رات میں چاندنی محسوس ہوگی۔ بس ابھی عقل سے کام لینا سیکھ لو۔ اللہ ہے یا نہیں، اسے ماننے یا نہ ماننے سے دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
وہ ہے تو بھی ٹھیک اور نہیں ہے تو بھی ٹھیک، لیکن ہمارے سامنے جو اس کائنات کو زندگی بخشنے والی قدرت ہے، یہی برحق ہے۔ تم اسی سے جنمے ہو، اسی میں مل جاؤ گے۔ اس مٹی کو تلک کرو، پیڑ پودوں، جھیل جھرنوں، سورج، ہوا، پانی کی عزت کرو۔ یہی سچ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے یا باقی مذہب کیا بولتے ہیں، یہ جو فلسفے ہیں، اگر عقل کی بنیاد پر کھرے نہیں اترتے تو جان لینا کہ تمہیں پاگل بنانے کی سازش چل رہی ہے، اور پاگل بھی غفلت کا مارا ہوا جس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا کہ تم ایک غافل پاگل بن کر جینا چاہتے ہو، یا پھر قدرت نے جو ہوش و حواس کے ساتھ عقل کی نعمت بخشی ہے اس کے ساتھ جینا چاہتے ہو۔ سوچو، سمجھو، محسوس کرو اور آگے بڑھو۔ راستہ بھلے مشکل ہے، پر دیا جلانے کا حوصلہ اسی کو آتا ہے جس کے ہاتھ انگاروں سے نہیں کانپتے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔